بہت پرانے زمانے کی بات ہے، عرب کے ایک سنگلاخ اور پہاڑی علاقے میں ایک طاقتور قوم آباد تھی جسے قوم سمود کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ جسمانی طاقت، عقل اور فن تعمیر میں اپنی مثال اب تھے۔ وہ عام گھروں میں نہیں بلکہ پہاڑوں کو تراش کر محل نما گھر بناتے تھے۔ دور سے دیکھنے والا حیران رہ جاتا کہ انسان کیسے سخت چٹانوں کو نرم موم کی طرح کاٹ سکتا ہے۔ قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں، زرخیز وادیاں، باغات، چشمے اور مضبوط جسم، لیکن ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں غرور بھی بڑھتا چلا گیا۔ وہ اپنی طاقت پر ناز کرنے لگے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اسی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت صالح کو بھیجا۔ حضرت صالح انہی میں سے تھے، ان کی سچائی، امانت اور دانائی سے سب واقف تھے۔ ایک دن حضرت صالح نے قوم کو جمع کیا اور نرمی سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین میں بسایا اور تمہیں طاقت دی، اس کا شکر ادا کرو اور سرکشی نہ کرو۔ کچھ لوگ تو سوچ میں پڑ گئے، مگر قوم کے سردار ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، کیا تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے معبودوں سے روکنا چاہتے ہو؟ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لے آؤ۔ قوم ضد پر اتر آئی۔ انہوں نے ایک عجیب شرط رکھی۔ بولے، اگر اس پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئے تو ہم مان لیں گے کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ یہ ایک ناممکن سی شرط تھی، مگر حضرت صالح نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ انہوں نے دعا کی اور اللہ کے حکم سے پہاڑ شق ہوا اور ایک عظیم الشان اونٹنی باہر آ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر بہت سے لوگ حیران رہ گئے۔ کچھ ایمان لے آئے مگر اکثریت پھر بھی نہ مانی۔ حضرت صالح نے صاف ہدایت دی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا۔ یہ ایک دن پانی پائے گی اور ایک دن تم۔ اگر تم نے اسے تکلیف دی تو عذاب آئے گا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک رہا، مگر پھر وہی غرور، وہی سرکشی۔ قوم کے چند بدبخت اور طاقتور سرداروں نے لوگوں کو بھڑکایا، کیا ہم ایک جانور کے حکم کے پابند ہو جائیں؟ آخرکار ایک دن انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ یہ ایک کھلا ہوا اعلان بغاوت تھا۔ حضرت صالح بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا، اب تم 3 دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد پڑ گئے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ، مگر پھر بھی کسی نے توبہ نہ کی۔ غرور نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ چوتھے دن اچانک ایک زبردست چیخ اور خوفناک زلزلہ آیا۔ پہاڑ لرز اٹھے، مضبوط محل قبرستان بن گئے، اور وہ قوم جو اپنی طاقت پر نازاں تھی اپنے گھروں میں اوندھی پڑی رہ گئی۔ حضرت صالح اور ایمان لانے والے لوگ اللہ کے حکم سے پہلے ہی اس بستی سے نکل چکے تھے اور وہ محفوظ رہے۔